بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام فالک لائن کے ساتھ طاہر احمد فاروقی حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس 1 سال بعد طلب کیا گیا۔ یہ اجلاس اپنے ایجنڈے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو چکا ہے۔ اس اجلاس کی کارروائی کے دوران تحریک انصاف آزاد کشمیر کے اراکین نے اپنے بانی قائد عمران خان کی حمایت میں قرارداد پیش کیے نہ جانے پر احتجاج کیا اور ان کی تصویر والے پینا فلیکس لے کے ایوان میں آئے۔ ان کی تصویر کو ایوان میں لہرایا گیا اور اسی اجلاس کے دوران آزاد کشمیر میں فرنٹی کانسٹیبلری پنجاب کانسٹیبلری کو بلایا گیا ہے۔ تقریباً 1200 نفری پہ مشتمل فورس آزاد کشمیر آ رہی ہے۔ اس حوالے سے بھی اراکین نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے اپنا موقف دیا، جبکہ آزاد کشمیر میں بے سہارا افراد کی مالی معاونت کے لیے ایک فلاحی پروگرام کا مسودہ قانون بھی منظور کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، جمعرات کے روز اجلاس کی کارروائی شروع ہونے پہ قائد حزب اختلاف خواجہ فاروق احمد بار بار اپنی سیٹ سے اٹھ کے اسپیکر اسمبلی چودھری لطیف اکبر صاحب کی توجہ دلاتے رہے کہ ان کی جانب سے اسمبلی سیکریٹریٹ میں ایک قرارداد پیش کی گئی تھی، اس قرارداد کو ایجنڈے میں شامل نہیں کیا گیا ہے، ایجنڈے میں شامل کیا جائے۔ اس دوران خواجہ فاروق احمد صاحب اور چودھری لطیف اکبر صاحب کے درمیان ہلکی پھلکی نوک جھونک بھی ہوتی رہی اور اجلاس میں وقفہ کر دیا گیا۔ شام کو وقفہ کے بعد جب دوبارہ اجلاس کا آغاز ہوا اور قراردادوں کا مرحلہ آیا تو قائد حزب اختلاف نے ایک بار پھر اسپیکر اسمبلی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری قرارداد کو ایجنڈے میں شامل کیا جائے اور ہمیں پیش کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن اس جانب اسپیکر اسمبلی ان کو ٹال مٹول سے کام لیتے رہے، جس پر خواجہ فاروق احمد صاحب نے گرما گرمی کا اظہار کیا اور اپنے بانی قائد عمران خان کے حوالے سے غسل شروع کی تو لطیف اکبر صاحب نے برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ اس ایوان میں عمران خان کا نام نہ لیا جائے، جس پہ خواجہ فاروق احمد صاحب اور ان کے ساتھی ارکان تحریک انصاف نے غم و غصے کا اظہار کیا اور نہ صرف اسپیکر صاحب کے رویے پہ غم و غصے کا اظہار کیا بلکہ ان کی جانب سے ایوان میں موجود تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ منتخب ہونے والے فارورڈ بلاک کے اراکین کی جانب طنز کیا گیا کہ آپ لوگ تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ منتخب ہوئے، عمران خان کے نام پہ آپ کو ووٹ ملے، آپ کو اس پہ خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ لیکن فارورڈ بلاک کے اراکین جو حکومت میں شامل ہیں، ان کے چہروں پہ ایک عجیب سا رنگ آیا اور چلا گیا، وہ خاموش رہے، لیکن ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ اس کے بعد خواجہ فاروق احمد صاحب، تحریک انصاف کے آزاد کشمیر کے صدر عبدالکریم نیازی صاحب اور ان کے ساتھی اراکین اجلاس سے واک آؤٹ کر گئے۔ دوسرے روز جمعے کو جب دوبارہ کارروائی کا آغاز ہوا تو اجلاس کے دوران ایک بار پھر پی ٹی آئی کے اراکین صدر عبدالکریم خان نیازی صاحب، خواجہ فاروق صاحب، رفیق نیر صاحب اور ان کے ایک اور ممبر اسمبلی حافظ رضا صاحب ایوان میں داخل ہوئے تو ان کے ہاتھوں میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کی تصویر والے بڑے بڑے پیرا فلیکس تھے جو لہراتے ہوئے ایوان میں داخل ہوئے اور انہوں نے اپنی بینچوں پہ آ کے اپنے ہاتھ بلند کرتے ہوئے عمران خان کی تصویر کو لہرایا اور عمران خان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ ناظرین، تحریک انصاف کے اراکین نے تو قرارداد پیش نہ ہونے پر اور بات نہ کیے جانے پر خان صاحب کی تصویر لہرا کر اپنے جذبات کا اظہار کر دیا، لیکن ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں کوئی بھی قرارداد یا تحریک التوا جب پیش کی جاتی ہے تو اس پہ رائے شماری کر کے اس کو منظور کر لیا جاتا ہے یا مسترد کر دیا جاتا ہے۔ حکومتی ارکان کی تعداد بہت زیادہ ہے، وہ اس قرارداد کو نامنظور کر سکتے تھے، مسترد کر سکتے تھے، لیکن ایجنڈے کا حصہ نہ بنائے جانے کی یہ روایت پہلی بار آئی ہے۔ اور اسپیکر اسمبلی چودھری لطیف اکبر صاحب، جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے، ان کی ایک بڑی جمہوری جدوجہد ہے اور واضح جمہوری سوچ رکھتے ہیں، ان کی جانب سے یہ قرارداد ایجنڈے کا حصہ
حکومت کے ایما پہ نہیں بنائی گئی ہے یا کوئی اور وجہ ہے، بہرحال ان کے جو ماضی ہے جمہوری جدوجہد کا اور ان کا جو یہ رویہ ہے یہ آپس میں مطابقت نہیں رکھتے ہیں۔ ناظرین، اسی اجلاس کے دوران سابق وزراء اعظم راجہ فاروق حیدر خان صاحب، سردار یعقوب خان صاحب اور جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے صدر حسن ابراہیم صاحب کی جانب سے آزاد کشمیر میں فرنٹ کانسٹیبلری پنجاب کانسٹیبلری کے دستے بلائے جانے کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا گیا، خدشات کا اظہار کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر میں آزاد کشمیر پولیس کی موجودگی میں فورسز کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خدشہ انہوں نے ظاہر کیا کہ غالباً آزاد کشمیر میں جو ایک احتجاجی ماحول ہے اور احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ ہے اس کو دبانے کے لیے ان فورسز کو بلایا گیا ہے، اور ان کی جانب سے کہا گیا، حسن ابراہیم صاحب کی جانب سے واضح کہا گیا کہ اگر امن و امان کے حوالے سے اور جو احتجاج ہے 12 مئی کو ایکشن کمیٹیوں کی جانب سے بجلی کے ایشو کو لے کے اور دیگر ایشوز کو لے کے احتجاج کی کال دی گئی ہے، اگر اس کو روکنے کے لیے ان فورسز کو بلایا گیا ہے تو ہم اس پہ احتجاج کریں گے اور احتجاج کرنے والوں کے ساتھ ہوں گے۔ سردار یعقوب خان صاحب کا بھی یہ کہنا تھا کہ آزاد کشمیر پولیس فورسز نے بلدیاتی انتخابات کا پرامن انعقاد کرایا، ان کی موجودگی میں ان فورسز کو بلانا کسی بھی طرح سود مند ثابت نہیں ہوگا۔ تاہم وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے ان کی گفتگو کے جواب میں واضح کیا کہ فورسز آزاد کشمیر آئیں گی اور جس کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کریں گی۔ وزیر اعظم صاحب کا کہنا تھا کہ فرنٹ کانسٹیبلری کو پاکستان میں شام دہشت گردی کا جو ایک واقعہ رونما ہوا ہے جس میں غیر ملکی مارے گئے ہیں، اس کے پیش نظر آزاد کشمیر میں جتنے قومی منصوبہ جات ہیں ان میں جو چینی انجینئرز ہیں اور دیگر ماہرین ہیں، اسی طرح دیگر جو غیر ملکی ماہرین ہیں، ان کی حفاظت کے لیے فرنٹ کانسٹیبلری آزاد کشمیر آ رہی ہے جو ان کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دے گی۔ ان فورسز کا آزاد کشمیر میں امن و امان کے امور سے کوئی تعلق ہرگز نہیں ہے۔ تاہم انہوں نے اپنے گفتگو میں پنجاب کانسٹیبلری کا ذکر نہیں کیا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ پنجاب کانسٹیبلری آزاد کشمیر پولیس کو امن و امان کے حوالے سے جو خدشات یا تحفظات حکومت کو نظر آ رہے ہیں وہ آزاد کشمیر پولیس کو تقویت پہنچانے کے لیے پنجاب کانسٹیبلری کو بلایا گیا ہے۔ فرنٹ کانسٹیبلری اور پنجاب کانسٹیبلری کے تقریباً 1200 ارکان پہ مشتمل فورس آزاد کشمیر آ رہی ہے۔ کانسٹیبلری 3 مہینے کے لیے آزاد کشمیر میں ڈیوٹی سر انجام دے گی اور اس کی ضرورت پیش ہونے پہ اس میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک فرنٹ کانسٹیبلری کا تعلق ہے اور قومی منصوبہ جات کا تعلق ہے، ان کی حفاظت کا، ان کے بیرون ملک سے تعلق رکھنے والے شہریوں کی حفاظت کا تعلق ہے، وہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن پنجاب کانسٹیبلری کو یہاں بلائے جانے کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے کیونکہ گفتگو نہیں کی تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ پنجاب کانسٹیبلری آزاد کشمیر پولیس کو مزید کمک پہنچانے کے لیے بلائی گئی ہے، اور جو 11 مئی کو ایکشن کمیٹی نے احتجاج کی کال دے رکھی ہے اس کو روکنے میں مدد کے لیے یہ کانسٹیبلری یہاں آ رہی ہے۔ بہرحال احتجاج لوگوں کا حق ہے، پرامن احتجاج لوگوں کا حق ہے، جائز مطالبات کے لیے جدوجہد کرنا لوگوں کا حق ہے کہ وہ مظفر آباد دارالحکومت ہے، یہاں وہ آنا چاہتے ہیں تو اپنا بات کرنا چاہتے ہیں، اپنا موقف پیش کرنا چاہتے ہیں تو انہیں یہ حق ملنا چاہیے، اور کسی بھی طرح سے ان کے راستے میں رکاوٹیں پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں اگر کہیں کسی جگہ کوئی شرپسندی کی صورتحال پیش آتی ہے تو اس حد تک آزاد کشمیر پولیس کو اپنے لائے عمل پہ عمل کرنا چاہیے، لیکن مجموعی طور پر احتجاج کو ہونے دینا چاہیے اور مذاکرات کے ذریعے ہی ان مسائل کا حل کرنا چاہیے۔ ماضی میں بھی ڈویژن مظفر آباد میں بڑے بڑے احتجاج ہوئے، ہڑتالیں ہوئی، اور ہماری پولیس فورسز نے، ہماری انتظامیہ نے انہیں بہت اچھے طریقے سے ایسے انداز میں سنبھالا اور لوگ احتجاج کر کے اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ ناظرین، آزاد کشمیر اسمبلی کے اجلاس میں جو ان سے بھی زیادہ اہم بات ہے وہ اس حوالے سے باعث تعریف ہے کہ حکومت کی جانب سے، حکومت کے اتحادیوں کی جانب سے ایک مسودہ قانون کی منظوری دی گئی ہے۔ یہ مسودہ قانون تعلق رکھتا ہے آزاد کشمیر میں بے سہارا افراد کی کفالت سے۔ حکومت آزاد کشمیر ایک فلاحی پروگرام لانچ کر رہی ہے جس کے لیے 9 ارب کم و بیش 9 ارب فنڈز فراہم کر دیے گئے ہیں۔ یہ فنڈز کا جو یکجا کیے گئے ہیں یہ آزاد کشمیر میں گزشتہ سال کے دوران
ترقیاتی مداد میں جو رقم خرچ نہیں ہو سکی بڑی رقم کا اس سے تعلق ہے، اور پھر مختلف دیگر مداد میں بھی جو بچت کی گئی ہے اس کو یکجا کیا گیا ہے۔ اگرچہ یہ نقطہ اعتراض پیش کیا جا سکتا ہے کہ یہ اتنی بڑی مقدار میں فنڈز کا جو ترقیاتی عمل کے لیے مختص ہے ان کا خرچ نہ ہونا سوالیہ نشان ہے، تاہم کیونکہ یہ ایک بڑے مقصد کے لیے انہوں نے لیپس ہونے سے بچایا، اور حکومت پاکستان نے بھی اس کو واپس لینے کے بجائے منظوری دی کہ آزاد کشمیر میں جو قابل رحم بے سہارا افراد ہیں ان کی معاونت کی جائے۔ ان کے لیے یہ فلاحی پروگرام کا مسودہ قانون وزیر حکومت احمد رضا قادری صاحب نے پہلے کمیٹی کی رپورٹ پیش کی، اور اس کے بعد وزیر قانون میاں عبدالوحید صاحب نے یہ قانون ایوان میں پیش کیا منظوری کے لیے، جسے ایوان نے اتفاق رائے سے منظور کر لیا۔ حکومتی اراکین نے بھی اور اپوزیشن کے تمام اراکین نے بھی اس کی اتفاق رائے سے منظوری دی، اس کی حمایت کی، جو کہ خوشائد امر ہے اس ایوان کے لیے کہ ایوان میں بیٹھے ہوئے ان اراکین اسمبلی نے جو اچھا کام ہے، جو مثبت کام ہے، اس پہ اختلاف نہیں کیا، اختلاف برائے اختلاف سے کام نہیں لیا، بلکہ اچھے کام کی تعریف بھی کی، اور ساتھ یہ نشاندہی بھی کی جو راجہ فاروق حیدر صاحب جو حکومتی ہدایات کا حصہ ہے ان کی جانب سے بھی، صدر یعقوب صاحب کی جانب سے بھی، دیگر اراکین اور پھر اپوزیشن کے صدر عبدالکریم نیازی صاحب، خواجہ فاروق صاحب، حافظ حامد رضا صاحب کی جانب سے بھی زور دے کے کہا گیا کہ اس کی شفافیت کو ہر حال میں یقینی بنایا جائے۔ ناظرین، وزیر اعظم انوار الحق کے مطابق، میاں عبدالوحید صاحب کے مطابق، حکومتی اراکین کے مطابق اس فلاحی پروگرام کے ذریعے آزاد کشمیر میں وہ افراد جو حقیقی معنوں میں بے سہارا ہے، جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، جن کی کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے، جن کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، وہ بزرگ اور بیوہ خواتین اور طلاق یافتہ خواتین، معذور افراد، اور اسی طرح ایک طبقہ جس کا کبھی خیال نہیں کیا جاتا، نام نہیں لیا جاتا، جنہیں ہم عام الفاظ میں خواجہ سرا کہہ کے پکارتے ہیں، ان خواجہ سرا حضرات کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے، اور اس 9 ارب کے جو فنڈز مہیا کیے گئے ان کے فکس کرا کے ان کی آمدن کے ذریعے، اور پھر آزاد کشمیر حکومت اپنا قانون ساز اسمبلی کے اراکین اور ملازمین سے بھی کچھ حصہ ان کی تنخواہوں سے 100 روپے 500 روپے اس طرح کر کے وہ اس فنڈ کا حصہ بنائے جائیں گے، اور ان لوگوں کی مالی معاونت کی جائے گی، ان کا سہارا بنا جائے گا، جو کہ ایک بہت اچھا پروگرام ہے۔ لیکن بہرحال اس میں ہر صورت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ سیاسی بنیادوں پہ نہ ہو، یہ ووٹرز کی بنیاد پہ نہ ہو، بلکہ ہر حال میں یہ رضا الہی کا فریضہ ہو، اور جو حقیقی معنوں میں واقعتاً اس کے حقدار ہیں ان کو یہ حق ملے۔ اس سارے جو فلاحی پروگرام ہے اس کو کامیاب ہونا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، اور اس کو مضبوط بنیادوں پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ ناظرین، انشاءاللہ اب چونکہ آزاد کشمیر میں 11 مئی کو بجلی کے ایشو پہ لے کر ایک احتجاج کی کال دی گئی ہے، تو یہ بجلی کا ایشو کیا ہے، اور آزاد کشمیر میں بلاد کے حوالے سے، بجلی کے نظام کے حوالے سے کیا کیا مسائل درپیش ہیں، اس پہ آئندہ پروگرام میں آپ سے بات کریں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔